کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ بات نہیں کر رہے بھائی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں فراری صاحب؟ راڑی خیریت ہے؟ راڑی بولا تم نے مجھے؟ جی مجھے کیا بولا تو آپ نے ابھی؟ فراری صاحب آپ پچھلے ہفتے بھاگ گئے تھے نا مجھ سے. راڑی صاحب اچھی بات ہے. میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے. آپ اس طرح باتیں نہ کریں. اب میں آپ کو ادب سے لے کے آیا ہوں. میں آپ کو سلام کہتا ہوں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ میں ادھر شروع ہی سے آپ نے ادھر گالی دینا بہترامی کرنا شروع کر دی. فراری صاحب میں نے آپ کو دیکھا. بعد میں آپ نے کلپ بنایا تھا کہ میں نے بہت انتظار کیا حسن اللہ یاری کو. حسن اللہ یاری نے مجھے نہیں لیا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. میرے سامنے جو لوگ کال کرتے ہیں نا ویڈیو کال, وہ سب کے چہرے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کا چہرہ پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. آپ جو ہے نا, آپ اگر ابھی سے آپ کی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اوکے, مررت بالایمن یسبنی, اس دفعہ میں نظر انداز کرتا ہوں. عرب شاعر کہتا ہے نا, مررت بالایمن یسبنی, مررت بالایمن یسبنی مضیت ثم قلت لا یعنینی. اوکے, ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہانہ نہ بنائے. میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ بات نہ کروں, کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم احسان سے اس کو سلام دے, وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. اس کو بھائی صاحب کہہ دو کہ کیا حال چال ہے, وہ سامنے سے آپ کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیونکہ یہ پھر ڈرامہ شروع کر دے گا کہ اللہ مجھ سے بھاگ گیا ہے. لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. لیکن اب آپ کی خدمت میں عرض ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہم آپ کو کپ پلاتے, چائے میں کپ پسند ہے نا آپ کو, لیکن آپ یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم آپ دور سے فقط سلام کہہ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. اوکے, السلام علیکم. میں نے بھی تو سلام کیا, آپ کو. اچھا, مجھ پہ وعلیکم السلام تو نے نہیں کہا نا, وہ کافروں والا جواب دیا. جو جواب مسلمان کفار کو دیتے ہیں اس نے وہ سلام کا جواب مجھے دیا. کوئی بات نہیں, اوکے, گالی پہ گالی. مجھے آپ سے توقع بھی کچھ نہیں ہے نا. او بھائی, فرعون کے پاس گئے تھے. میرا اور آپ, ہاں فرعون کے, میں فرعون نہیں ہوں. میں نے الوہیت کا ادعا نہیں کیا. وہ بھائی جب آپ پچھلے ہفتے یہاں پہ وہ ہکے بکے رہ گئے تھے 2 ہفتے پہلے, جب میں نے سورہ حجرات پڑھی تھی نا, آپ سے, جب آپ کے امام کی وہ حالت ہے تو آپ سے توقع بھی کچھ اور نہیں ہے. اوکے, اب شروع کریں. ہاں, کبھی تو نہیں آئی آپ کو یہ بسم اللہ. اب شروع کریں. آپ اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک دلیل لایا ہوں, اور اس پر گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ آپ بات کریں گے اور 10 منٹ میں بات کروں گا. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع بتائیں. کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا, بات کاٹے گا نہیں کسی کی. موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ میں صرف اور صرف ایک دلیل پہ بات کروں گا, وہ یہ کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب مولا علی مشکل کشا نے فرمایا, وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعنَةُ اللَّهِ. مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اچھا, اب میرے تشیع حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام, دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام, تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام, اور چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. اس حساب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو اس پر گزارش یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. اس کے باوجود خلفاء کی لسٹ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ آپ بتائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ جس کی امامت قرآن کی نص صریح, نص قطعی سے ثابت ہے, یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. بقرہ
124 آیت، جس کی امامت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء اکرام تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ خلفاء کی لسٹ میں نہ حضور علیہ السلام کو شامل کیا گیا اور نہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے علاوہ اصول کافی میں کتاب الحجہ باب ان الائمۃ ورثوا علم النبی وجمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم، امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعط الانبیاء شیئا الا فقد اعطاہ محمدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمام انبیاء کو عطا فرمایا وہ سب کا سب رسول اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، وہ خلافت حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ امام جعفر صادق کے مطابق حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو خلفاء کی لسٹ میں کس اصول کے تحت حضور علیہ الصلوۃ کو معاذ اللہ خارج کیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا؟ یہ میرے سوالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ ختم؟ بہت شکریہ جی۔ اوکے اچھا چپ کرو، ابھی آپ نے ٹائم لیا ہے بھائی، آپ کی مرضی سے، آپ نے خود کہا کہ سامنے والے کو 10 منٹ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے فراڈ کیا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہے نا انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، پوری حدیث پڑھتے ہیں تو پوری حدیث میں اس کا جواب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک منٹ میں بھائی میں دیکھ لوں کہ پکچر کیوں نہیں آیا، کتاب کیوں نہیں آیا، ایک منٹ۔ آپ کی آواز سلو آ رہی ہے تھوڑی۔ جی سر، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب مئۃ منقبہ لفضل بن شازان۔ فضل بن شازان جو شیعہ محدثین میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے مئۃ منقبہ۔ اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 125 منقبت نمبر 95 میں یہ روایت ہے، منقبت نمبر 95۔ حدیث یہ ہے، حدیث کو پڑھیں، حدیث میں سب جواب خود ہے۔ اور روایت کرتے ہیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، من لم يقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ، جو نہ کہے کہ میں 4 خلفاء کا چوتھا خلیفہ ہوں، 4 خلفاء میں سے چوتھا خلیفہ ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ قال الحسین بن زید قلت لجعفر بن محمد قد رویتم غیر هذا فإنکم لا تکذبون قال نعم قد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام، فَكَانَ آدَمُ أَوَّلَ خَلِيفَةِ اللَّهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا۔ وقال إنا جعلناك خلیفة في الأرض فكان داؤد ثانی، دوسرا جو داؤد علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ خلیفہ۔ وكان هارون خلیفة موسیٰ، ہارون خلیفہ موسیٰ علیہ السلام ہے، قال اخلفنی فی قومی واصلح، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں۔ تو یہ 3 حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلیفہ کہا۔ اوکے، تو باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا قرآن میں، تو یہ لفظ یہ قرآنی لقب ہے ان حضرات کے لیے۔
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد اللہ کے خلیفہ، ان کے بعد جن کو خلیفہ کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے احادیث میں ان کو خلیفہ کہا اور کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی مرتبے پر ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ تو یہ نص ہے، اسی حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کا اشارہ یہ ہوگا کہ بھائی ابو بکر عمر جو ہیں، عثمان جو ہیں، یہ خلفاء ہیں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، کیا ہوا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ ذرا یہ حوالہ دوبارہ پڑھنا، میں تو منقبت کا میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ آپ کا کام تھا کہ حدیث کو پوری طرح نقل کر دیں، اسی حدیث کے ذیل میں تھا، آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے اٹھا لیا، آپ نے نا کتاب کا نام ذکر کیا۔ اور بھائی چپ کرو، پلیز چپ کرو، آپ کو یہ آپ کا کام تھا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے سب لوگوں کو لیے پڑھا ہے، ان کا آپ نے خود کہا تھا ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے نا، آپ نے خود کہا تھا، میں نے آپ کی بات کاٹی ہے نہیں کاٹی ہے، آپ نے خود جو اصول آپ نے برقرار کیا، آپ نے خود اس پہ پیر رکھا ہے، لازمی بات ہے۔ میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، میں نے کہا چپ بھی کرو نا، اب بولا بھی کہ چپ کرو، یہ آپ کا کام تھا کہ یہ حدیث نقل کرتے، آپ نے حدیث نقل نہیں کیا، یہ میرا قصور ہے۔ آپ حدیث کو پہلے سے ریسرچ کرتے کہ آپ نے کسی کتاب کا نام بھی نہیں لیا کہ فلان کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، ایسے شروع ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ من لم يقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ اچھا، ابو بکر عمر ہو ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب میں، کیوں نہیں ہو سکتے میرے محترم ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھاگ گئے تھے پچھلے ہفتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ اس آیت کا شان نزول کیا؟ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، یہ تو بخاری میں، سنن نسائی سب میں ثابت ہے کہ اس کا شان نزول کون ہے؟ ابو بکر عمر ہے۔ اچھا، اب میرے محترم ناظرین، جو شخص لا یعقلون ہے، اس کی قرآن مجید کن لوگوں کو کہتا ہے کہ لا یعقلون؟ دیکھو عزیزو، میں اب جو شخص قرآن پہ ہنسے، قرآن اس کو برا لگے، وہ اس کی اپنی بے ایمانی ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں کافر ہوتا ہے، ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں وہ آپ کافر ہو۔ اب قرآن کی آیت آپ کو بری لگے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اب یہ ثابت ہے کہ یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، وہ میں نے پچھلے ہفتے ثابت کیا، اب مزید چاہیے ان کو دلیل میں ثابت کروں گا۔ پھر جو لا عاقل ہیں وہ کون ہیں؟ جن کی عقل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدترین تکفیر ہے، بدترین، نہ صرف کہ یہ خلیفہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 3، بلکہ یہ ہر انسانیت کے مرتبے سے ساقط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھو ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، گونگے بہرے جو سوچتے نہیں، جو لا یعقل ہے، وہ شر الدواب ہے۔ یہ کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف ابن عطیہ الاندلسی، الجزء الثانی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کان پورا ہوا ہے۔ المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتبة من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل۔ اور نہیں ہوا، کہاں پورا ہوا ہے بھائی؟ ابھی تو میں نے شروع کیا، چپ کرو۔ اس آیے مبارکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے چپ کرتے ہیں، چپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس آیے مبارکہ سے یہ ہے کہ جس صنف کفار کی جس صنف کی بیان کی جا رہی ہے وہ بدترین مخلوق ہے، یعنی بدترین مخلوق۔ اچھا، یہ پتہ چاہیے چلا کہ جو لا عاقل ہیں وہ کافر بھی ہیں اور وہ بدترین مخلوق بھی ہیں۔ وَأَنَّهَا أَخَصُّ الْمَنَازِلِ لَدَيْهِ، ان کا مرتبہ سب سے پائنتر ہے کہ وہ من الكلب العقور والخنزیر ونحوهما، کلب عقور جو کتا ہوتا ہے، جس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا نا، وحشی کتا جو گلیوں میں پھرتا ہے، آوارہ کتا، اور خنزیر، ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن جن شرط یہ آیا ہے قرآن، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قرآن میں آیات ہیں اس کی مذمت میں، جو لا عاقل ہیں، اس طرح نہیں کہ لا عاقل پاگل ہیں، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے جو نکل گئے، یہ ان کی یہ منزلت ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا بخاری کی اور اللہ آپ کا بھلا کرے سنن نسائی کی، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، اور کہاں پورے ہو گئے شابدار حیات تراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 884 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ حدیث نمبر 4800
47 یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ جس شخص کو یہ پچھلے ہفتے بھی بھاگ گئے تھے اور یہاں سے پہ گالی بھی دینے لگے تھے، یاد ہے آپ کو جب میں نے آیت پڑھی تھی، ان کو اتنا برا اتنا یہ شاک ہو گئے تھے، کپاہٹ آ گئی تھی نا. اب جو ہے نا اب یہ جواب دیں گے ہمیں اس بات کا، جو پچھلے ہفتے اب یہاں سے بھاگ کے گئے تھے، گالی دے کے بھاگ گئے تھے. اب ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ جو شخص وہ بھائی وہ ہر لحاظ سے بدترین مخلوق ہے قرآن کی نص سے اور آپ کی اپنی کتب سے، وہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کے جانشین ہو سکتے ہیں، خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں ہمیں، ہم مان جاتے ہیں. ہم سب آج وہابی بن جائیں گے، سنی نہیں وہابی کٹر اور ناصبی بن جائیں گے. بسم اللہ جواب دے سکتے. چل میری بات ختم، شروع. چل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ یاری صاحب کا ہاتھ پاؤں مارنا اور ادھر ادھر بھاگنا. میں نے ان سے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات ان کے پورے مذہب میں نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں ہے. میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مذہب میں خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں، اور کس اصول کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کیا گیا اور مولا علی کو خلفاء کی لسٹ میں شامل کیا گیا. وہ اصول ان کے اگلے پچھلے بھی نہیں بتا سکتے. وہ میں نے بتا دیا نا، قرآن میں ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا، قرآن میں ان کو یہ لقب نہیں دیا گیا، وہ بتا دیا. اب دوبارہ کیا رکھے بتائیں گے. بات کاٹے مت، بیچ میں مت بولیں، بیچ میں مت بولیں. ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جب میں نے جواب دے دیا تو کیوں کہتا کہ نہیں بولا؟ نہیں صبر کریں نا، میں جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ میت المنقبت کی پوری روایت پڑھیں، لیکن اس نے جھٹ سے وہ روایت بند کر دی. کیونکہ جو پہلے 3 خلفاء اس نے کہے، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون علیہ السلام، ان تینوں کے لیے اس کتاب میں قرآن کی آیت کا تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کی آیت ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے. لیکن جب مولا علی کی خلافت کی باری آئی تو کوئی آیت اس نے نہیں پڑھی، کوئی آیت اس نے نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ دوبارہ اس کتاب کو کھولو، تو کہا کہ میں کیوں کھولوں. چلو ناظرین اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں گے. اچھا، اس نے کہا کہ جس کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے قرآن میں، صرف وہی خلیفہ شمار ہوگا اور کوئی خلیفہ شمار نہیں ہوگا. یہ اس کی عظیم ترین بونگی ہے، اور یہ بونگیوں کی سردار بونگی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ ہے صرف اسی کی خلافت ثابت ہو سکتی ہے بس. یعنی لفظ خلیفہ نہ ہو، اگر لفظ امام ہو کسی کے لیے تو اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. یہ اس کی کتنی جہالت ہے جناب والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا جواب اس نے نہیں دیا، اس کے پورے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہو صرف وہی خلیفہ ہو سکتا ہے. جناب والا یہ عیون اخبار رضا ہے، جلد 2 ہے، حدیث نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے. حضرت خضر علیہ السلام جب مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام مولا علی کو فرماتے ہیں، السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو. اے چوتھے خلیفے مولا علی کو حضرت خضر فرماتے ہیں، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو. اب اس کی تشریح کرتے یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب مولا علی کو کہا کہ چوتھے خلیفے، تو یہ چوتھے خلیفہ کس حساب سے ہے؟ پہلا خلیفہ حضرت آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. دوسرا خلیفہ حضرت داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. تیسرا خلیفہ حضرت ہارون، اخلفنی فی قومی. اور جب مولا علی کی خلافت کی باری آئی تو کیا کہتا ہے؟ آیت کون سی پڑھتا ہے؟ کہتا ہے
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ جناب والا، خلافت تو تبھی ثابت ہو سکتی تھی جب خلافت کا یا خلیفے کا لفظ ہوتا۔ یہاں امام علی رضا نے ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جہاں مولا علی کی خلافت کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ استعمال ہوا ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ آیت 3 سورہ توبہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہاں خلافت یا خلیفے کا لفظ تو نہیں ہے۔ پھر امام علی رضا نے اس آیت سے مولا علی کی خلافت کیسے ثابت کی؟ جناب والا، حضرت ابراہیم کے لیے لفظ امام آئے تو اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، اور مولا علی کے لیے کچھ بھی نہ آئے پھر بھی امامت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور خلافت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کہا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا کی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی کہ نہیں؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کو بھی خلافت عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی کہ نہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی۔ اور جب آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں، تو حضور علیہ السلام کو کس اصول کے تحت خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا؟ مولا علی شیر خدا خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کو نکال دیا، معاذ اللہ مولا علی کو شامل کر دیا گیا۔ یہ تمہاری عظیم ترین بونگیوں کی سردار بونگی ہے اللہ، اور سورہ حجرات کا اس موضوع کے ساتھ کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ تمہارے مذہب میں ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں اور تمہارے مذہب کو کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے۔ جس دلیل پر بات ہو رہی ہے اگر تمہارے مذہب میں ذرہ برابر دم کم ہے تو اس کا جواب دو، اس کا جو پوچھا جائے رسول اللہ علیہ السلام کو کس اصول کے تحت خارج کیا گیا، کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا۔ اچھا، تفسیر برہان جلد 4 صفحہ نمبر 252، مولا علی فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له الحسنى 10 نقیبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی نہ نبی بھیجا ہے نہ رسول بھیجا ہے جب تک کہ اس کے 12 نقبانہ بھیجے ہوں۔ تو کم از کم بنی اسرائیل کے 12 خلفاء تو ثابت ہو گئے جناب والا۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت بھی ثابت ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام عارضی خلیفہ ہیں، ان کو شامل کیا گیا۔ اوکے بھائی آپ تکرار کر رہے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے کہ آپ مجھے 10 منٹ ٹائم دے دیں اور آپ کا مواد نہیں، آپ تکرار کر رہے ہیں۔ اپنے ایک ہی سوال کو آپ نے 4-5 دفعہ تکرار کیا بھائی، آپ کے پاس ختم۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی سرکاری مناظرہ تھوڑی، آپ مجھے جواب دینے دو، آپ مجھے جواب دینے دو، ہاں جواب دینے دو، تیرے پاس مواد نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھو عزیزو، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکالا۔ دیکھو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلفاء ہیں، لیکن سب کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ خلافت کی حقیقت جو ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک نبی اپنی امت کی وہ تعلیم دے رہا ہے، اپنی امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، یہ سب انبیاء کے لیے ہے۔ لیکن یہ اس کا لفظ کہ لفظ خلیفہ قرآن میں ہر نبی کے لیے استعمال ہوا ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا، یہ ان کی ایک غلط بیانی ہے، ایک جہالت ہے۔
ہم سب مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیفے کے صفت سے موصوف نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ہے، حضرت سلیمان کو نہیں کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت سلیمان کو صرف نہ کہ ورث سلیمان و داؤد، اس کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہے وہ انبیاء صرف 3 ہیں۔ ہاں ان کا پہلا سوال کہ آپ نے پیغمبر کو نکال دیا ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالا، ہمیں معترف ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، سب انبیاء اللہ کے خلفاء ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں ان کے لیے جو صفات آئے ہیں وہ موجود ہیں، قرآن میں ان کے اور بھی قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صفات ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، لیکن یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے، جو الفاظ وہ حدیث، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، تو لہٰذا ان کا یہ سوال بالکل irrelevant ہے۔ میں اس کو دوبارہ اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے، اور مجھے ناظرین کا بھی خیال رکھنا ہے نا، اتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان پہ ظلم نہ ہو، اتنے لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کر یہاں پہ سوال کریں، اور ایک شخص آ جائے سب کو یہاں پہ روک دے اور سب کا ٹائم ضائع کر دے، یہ تو سب پہ ظلم ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم اسی معیار کو مانتے ہیں کہ 3 انبیاء کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے، تو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں نہیں آیا، تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اگر معیار یہی ہے کہ بھائی جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ کہا گیا ہے، تو اگر یہ کہتے ہیں تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو دنیا میں صرف 3 خلیفے ہوئے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے، چاپ قوم مقدسہ، یہاں پہ اس حدیث ہے، حدیث الخامس والعشرون، 25واں حدیث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ نمل میں، آیہ نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ رب جو بے قرار اور بیچارے کی دعا سنتا ہے اور اس کی جو ابتلا ہے، اس کی جو درد ہے، اس کو رفع کرتا ہے اور اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے، پوری زمین کی خلافت اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا لنا خاصہ اہل البیت، یہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، اوکے۔ اس کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ کتاب تفسیر برہان میں ملاحظہ فرمائیے، جلد نمبر 4، مؤسسۃ البعثہ فی قوم المقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں، یہاں پہ کئی احادیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ آیت سن کر فانتفض علی علیہ السلام انتفاضۃ العصفور، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت سنی ہے تو جیسے ایک چڑیا ہوتا ہے، چڑیا اپنے آپ کو تکان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو حرکت دے دیتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اس طرح ان میں حرکت آ گئی، لرز گئے، چڑیا کی طرح لرز گئے وہ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بولیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شأنک تجزع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ پہ جزا کیوں تاری ہے، آپ کیوں لرز گئے یا علی علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا ما لی لا اجزع اللہ یقول انہ یجعلنا خلفاء الارض، تو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے رسول، میں کیوں نہ لرزوں، میں کیوں مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جزا مجھ پہ طاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ دے رہا ہے کہ میں آپ کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قال لا تجزع فواللہ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اس کے بعد دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث، تیسری سند کے ساتھ یہی حدیث، چوتھی سند کے ساتھ یہی حدیث، اوکے۔ یہ آئے اس کے ساتھ پانچویں اور چھٹی یہ آئے اضطرار جو ہے، آئے امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد 5ویں حدیث اگلے صفحے پر، چھٹی حدیث، 7ویں حدیث، تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، ان کی جہالت ہے شیعہ مذہب سے، یہ ناواقف ہیں، شیعہ مذہب کو نہیں جانتے۔ تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین
خلافت کا جو مقام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ان کو حاصل ہے، لیکن یہ لقب، یہ وصف قرآن میں ان کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن یہ لقب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جو اہل بیت میں سے ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب ان کے باتوں کے ان کو جواب مل گیا۔ اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ سورہ حجرات کا اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سب کے سامنے اتنی بے شرمی۔ اور بھائی آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، ان کے بعد چوتھا خلیفہ، یعنی شیعہ جو کہتے ہیں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، شیعہ جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ شیعہ یہ حدیث اس طرح نہیں، حدیث اس طرح ہونی چاہیے۔ حالانکہ پاس آپ کے پاس شیعہ کتب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا میں۔ وہ تو آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نا۔ تو آپ نے ابو بکر عمر کو پہلا دوسرا خلیفہ بنا دیا، عثمان کو تیسرا، جب ابو بکر عمر کی یہ منزلت ہے قرآن میں۔ بھائی قرآن میں یہ منزلت ہے۔ بھائی تم مجھے جواب دے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ شر الدواب، اللہ پیغمبر کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مسجد کیسے؟ چھوڑ دو، امام مسجد کیسے ہو سکتا ہے شر الدواب؟ اور بھائی جو اللہ نے جس طرح اس کی مذمت کی ہے، وہ کیسے وہ اتباع کے لائق ہے، کیسے کسی احترام کے لائق، جس کے اللہ نے واجب کیا کہ اس کی توہین ہونی چاہیے۔ تم کیوں اس کو خلیفہ اول، خلیفہ دوم کہتے ہو، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ چاروں؟ پھر کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ پاگل ہیں، دوسروں کو پاگل سمجھ رہے ہیں، یا اداکاری چھوڑیے، فنکاری چھوڑیے، یہاں پہ سوالات کے جواب دے دیجئے۔ علامہ صاحب، آپ کے پہلے دو خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں ان کی تکفیر کی، اور اس طرح تکفیر کسی کی نہیں کی، اللہ جانتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ ابو لہب کی تکفیر کی، نہ فرعون کی تکفیر کیا، نہیں کیا جس طرح ابو بکر عمر کی کیا۔ تو اس کا جواب دے دو میرے محترم بھائی۔ تم ایسے شخص کر کے بھاگنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، بھاگنا چاہتے ہیں نا؟ میں نے قرآن سے آپ ثابت کرو کہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی۔ بسم اللہ۔ پیشاب کرتے ہیں جس میں ابو بکر عمر کافر ہوں، ہم اس مذہب پر پیشاب کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید ہے بھائی، وہ آپ کی اپنی بخاری ہے۔ آپ نے قرآن مجید پہ پیشاب کی بات، پچھلے ہفتے بھی گالی دی ہے آپ نے، گالی نہ دیں۔ آپ گالی دینا چاہتے ہیں نا، اللہ نے، آپ بتائیں یہ آیت میں نے پڑھی، آپ کہتے ہیں اس میں تکفیر نہیں ہے، اس کا شان نزول ابو بکر نہیں ہے، یا اس کی دلالت ابو بکر پہ نہیں ہے، اس میں تکفیر نہیں۔ آپ مجھے سمجھائیں، اس طرح دلیل نہیں ہوتی کہ میں پیشاب کرتا ہوں۔ آپ کی پیشاب کسی کی بات کی دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ کریں، آپ استدلال کریں۔ استدلال پھر نہیں کہنا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا۔ ابھی یہ شخص استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا کہ یہ آیت کیسے ابو بکر عمر کی تکفیر نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جس طرح اس کا مذہب ہے، جیسا کہ یہ ویسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور جو موضوع ہے ہمارا گفتگو کرنے میں اس کو موت آ رہی ہے، اس کے مذہب میں دم کم نہیں ہے ہمارے دلال کا جواب دے سکے۔ تم بتاؤ نا، جو اس نے آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے وہ نہیں پڑھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے، میں نے وہ آیت ہی نہیں پڑھی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھی۔ خاموش، سنیں، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سے۔ اور جو اس نے یہ بونگی ماری نا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر فاروق، ایک منٹ برابر دم کم ہے، ایک منٹ، جواب دینے دے۔ لیکن یہاں پہ آپ آئے بھی تھے شروع سے، دیکھو یہاں پہ آئے تھے شروع سے، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو سلام دیا، میں نے آپ کو پیار دیا، محبت دی، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے کہا میں نظر انداز کرتا ہوں۔ پھر آپ نے پھر یہاں پہ گالی دی کہ میں پیشاب کرتا ہوں، حالانکہ جو مطلب میں نے نقل کیا بخاری سے نقل کیا اور قرآن مجید سے نقل کیا، موضوع تبدیل بالکل نہیں کیا۔ دیکھو پھر آپ نے پھر بدتمیزی کیا، تو میں دیکھو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں۔ فراری ٹک کر بات کر مجھ سے، تمہارے مذہب میں دم کم ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس تمیز نہیں ہے۔ دیکھو عزیزوں، جرت کر، تو بھاگنا جو بھائی میں آپ سے عرض یہی ہے میرے محترم بھائی کہ عرض یہ ہے کہ تم گالی دیے بغیر، تمیزی کیے بغیر بات کرو، عرض یہ ہے
تم جتنی مرضی بات کرنا چاہتے بات کرو. یہ اس طرح نہ بولو کہ بونگیاں مارتے ہو. مجھے بھی آتا کہ میں آپ کو گستاخی نہ کر، بس جو موضوع ہے اس پر بات کر. اگر تمہارے مذہب میں ذرا برابر موضوع یہی ہے کہ امیر المؤمنین اعظم پہلا خلیفہ ہے یا چوتھا خلیفہ ہے. بھائی موضوع یہی ہے. اب تو بھاگنا آپ نے موضوع انتخاب کیا، میں نے تو انتخاب نہیں کیا نا. بات کر کے بیچ میں بات کر کے بھاگنا چاہتا ہے تو. نہیں، میں اس شو کا ہوسٹ بھی ہوں. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ گالی نہ دیں، گالی نہ دیں تو بدتمیزی نہ کریں. ہاں باغ مت. حضرت گرامی اس نے کہا کہ صرف اور صرف ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے. یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے اور یہ عظیم ترین بونگی اور بونگیوں کی سردار ہے اس کی. میں نے حوالہ پیش کیا عیون اخبار رضا کا، جلد 2، پیج نمبر 10، حدیث نمبر 23. اس میں سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا کائنات کو سلام کیا، فرمایا السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو. حضرت خضر نے مولا علی کو کہا اے چوتھے خلیفے. تو اس کی تشریح میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ مولا علی کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں کہا چوتھے خلیفے؟ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے خلیفے مولا علی علیہ السلام. اب چوتھے خلیفے مولا علی کے لیے امام علی رضا نے کون سی آیت پڑھی؟ وہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 3 ہے، جس میں خلیفے کا کوئی لفظ موجود نہیں. یہ اس نے بونگی ماری نا کہ جن کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے صرف وہی خلیفہ ہے. پھر بونگی تو نے کہہ دیا. میں نے تجھے وارننگ دیا کہ بدتمیزی نہ کر، بدتمیزی نہ کرو بھائی. بیچ میں بات کر کے بھاگ تو بھاگ. نہیں، اس طرح نہیں ہے بھائی کہ تو جدھر مرضی جا. تجھے بتایا ہم نے کہ بدتمیزی نہ کرو. تم آرام سے انسانیت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. بونگی ماری ہے. تمہارے مدارس میں ہی پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ تمہارے مدارس میں کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس طرح باتیں نہ کیا کرو. تم بولو ان سے خطا ہوئی ہے. اس طرح بونگی کا لفظ یہ جو ہے نا، یہ گالی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بدتمیزی ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں غصہ کروں اور یہاں پہ میں آواز اٹھاؤں، اور ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس بات کی. آپ مہربانی کریں، یہاں پہ دلیل دیں پیار سے، محبت سے، احترام سے. احترام بھی نہیں کرتے نا، نہیں کرتے نہ کرو. کم از کم بدتمیزی نہ کرو. ختم بات. تم اپنا دلیل لاؤ، بولے دلیل یہ ہے یہ ختم بات. بدتمیزی نہ کرو پلیز. اوکے، بسم اللہ. دیکھو اب ہم تک گئے بھائی. 3-4 دفعہ آپ کو وارننگ دے چکے ہیں. اب اس دفعہ بدتمیزی کی نا تو میں دوسرے کالر کھولوں گا. اگر موضوع سے فرار ہو، جو موضوع سے فرار ہوا اس کے مذہب پر لعنت ہے. اب جو موضوع ختم ہے. تو نے خود اپنے مذہب پہ، تو نے خود ابھی کہا ہے تو نے پیشاب کیا، تو نے خود اپنے مذہب پہ پیشاب کیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ موضوع ختم ہے. بس ختم، بس ختم.